الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاشیہ اول کا آغاز کریں گے اور پہلے متن کی عبارت کو ذرا پڑھیں گے. اور اس حاشیہ اول کا آغاز جو ہے ہم مکمل خطبہ تو نہیں پڑھ سکیں گے، موضوع سے اس کا آغاز کریں گے. تو متن یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ موضوع المعلوم تصوری والتصدیقی من حيث انه يوصل الى مطلوب تصوري ويسمى معرفا او مطلوب تصديقي ويسمى حجة. صاحب حاشیہ اس پر حاشیہ نگاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں موضوع المنطق قولوا وموضوع موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث إنه إنسان وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء كالذهن الذي يعرض حقيقة للتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز فافهم. موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موضوع المنطق کو بیان کرنا ہے، لیکن یہاں پر صاحب حاشیہ مطلقاً علم کے موضوع کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علم کے موضوع کی مطلقاً تعریف معلوم ہو جائے گی کہ موضوع ہوتا کیا ہے، کس چیز کو موضوع کہتے ہیں، تو لامحالہ علم منطق کا موضوع بھی معلوم ہو جائے گا. تو لہذا صاحب حاشیہ فرماتے قولہ، یعنی مصنف کا قول، وہ موضوع المعلوم تصوری، تو موضوع سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، کسی شے یا علم کا موضوع یقیناً علم کا ہی موضوع ہوتا ہے، ہر علم کا موضوع ہوتا ہے. تو علم کے موضوع کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی کہ موضوع العلم ما، علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ یبحث فیہ، کہ بحث کی جائے گی یا بحث کی جاتی ہے اس علم میں ان عوارض ذاتیہ، اس شے کے عوارض ذاتیہ. بس کسی علم میں جس شے کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہوگی وہ علم منطق کا موضوع، وہ علم کا موضوع. اسی طرح علم منطق میں بھی اگر جس چیز کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہوگی وہ علم منطق کا موضوع ہے. علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہوگی، اور علم منطق کا موضوع بھی وہ چیز ہوگی کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عرض ذاتی کیا ہوتا ہے، کہ علم منطق کا موضوع ہے جس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہوگی. تو پہلے ہم یہاں پر عرض ذاتی کو جاننا پڑے گا. یقیناً ایک عرض ذاتی ہوتا ہے اور ایک عرض غیر ذاتی ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک عرض قریبہ ہوتا ہے، ایک عرض غریبہ ہوتا ہے. تو عرض ذاتی کسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے عرض ذاتی کے بارے میں بحث ہوگی وہ علم منطق کا موضوع ہوگا یا علم کا موضوع ہوگا. تو وہ جو ہے وہ عرض ذاتی کی تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ والعرض الذاتی ما یعرض الشیء اما اولا وبالذات. عرض ذاتی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی شے کو عارض ہو، کسی معروض کو عارض ہو جائے، اما اولا بالذات، یا تو اولا بالذات. اولا بالذات سے مراد ہے یعنی کہ بدون واسطہ کے بغیر ہی، کسی واسطہ کی ضرورت نہ ہو، کسی واسطہ کی احتیاج نہ ہو، بغیر واسطہ کے ایک چیز معروض کو عارض ہو جائے. تو یہ فرماتے ہیں کہ
یہ جو چیز جو بغیر واسطہ کے اول بالذات کس چیز کو عارض ہو رہی ہے، یہاں پر یہ عرض ذاتی ہوگا. مثال کے طور پر کا تعجب لاحق للانسان، جیسے کہ تعجب جو انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے تو انسان معروض ہے، تعجب جو ہے وہ عارض ہے. تو یہ تعجب جو انسان کو عارض ہوتا ہے یہ واسطہ کے بغیر عارض ہوتا ہے، اس میں واسطہ کی ضرورت نہیں ہوتی. معروض اور عارض کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں حیث انسان جو ہے وہ متعجب ہے. تو تعجب جو انسان کو عارض ہوتا ہے من حیث انہ انسانون، تو فرماتے ہیں کہ یہ تعجب بدون واسطہ عارض ہوتا ہے انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، انسان متعجب ہی ہوتا ہے. تو لہذا درمیان میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عرض ذاتی کی ایک مثال ہے. یا فرماتے ہیں کہ عرض ذاتی یہ بھی ہوتا ہے کہ عارض تو ہو معروض کو لیکن واسطہ کے ساتھ. اول بالذات عارض نہیں ہو رہا، واسطہ کے ساتھ عارض ہو رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ واسطہ ایسا واسطہ ہے کہ جو معروض کے ساتھ مساوی ہے. اس واسطے میں اور معروض میں کوئی فرق نہیں. عارض کوئی چیز عارض ہو رہی ہے معروض کو، درمیان میں واسطہ ہے لیکن یہ واسطہ معروض کا مساوی ہے. اس واسطے میں اور معروض میں کوئی فرق نہیں. تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ عارض ہونے والی چیز، یہ جو عرض ہوگا یہ عرض ذاتی ہوگا. مثال کے طور پر جیسے کہ ذہق کہ جو فرماتے ہیں کہ انسان کو عارض ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذاہق ہے. تو انسان جو ذاہق ہے تو ذہق عارض، انسان معروض. فرماتے ہیں کہ لیکن یہ ذہق جو عارض ہو رہا ہے انسان کو، یہ واسطہ کے ساتھ عارض ہو رہا ہے. واسطہ کیا ہے؟ واسطہ تعجب. انسان میں تعجب پیدا ہوتا ہے. انسان کسی چیز پر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی بات کو سن کر تعجب کرتا ہے تو اس تعجب سے ذہق یعنی ہنسی پیدا ہوتی ہے اور وہ ذاہق ہو جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے. تو حقیقت میں یہ ذہق عارض ہوتا ہے تعجب کو. اس کے بعد اصل میں ابتدا میں حقیقتاً یہ ذہق جو ہے وہ انسان کو عارض جب ہوتا ہے تو بعد میں پھر ذہق جو تعجب کو عارض ہوتا ہے، تو یہ ذہق جو تعجب کو حقیقتاً عارض ہوتا ہے اس کے بعد مجازاً و بالعرض اس کی نسبت انسان کی طرف دے دی جاتی ہے. تو واسطہ درمیان میں کیا ہوا؟ تعجب. معروض کیا ہے؟ انسان. عارض کیا ہے؟ ذہق. تو یہ یہاں پر ذہق جو عارض ہو رہا ہے انسان کو، واسطہ درمیان میں تعجب ہے. یہ تعجب جیسے کہ ہم پہلے مثال میں پڑھ چکے ہیں کہ تعجب انسان کے ساتھ مساوی ہے. کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. لہذا یہاں پر اگرچہ واسطہ کے ساتھ عارض ہو رہی ہے کوئی چیز معروض کو، لیکن وہ واسطہ فرماتے ہیں کہ معروض کے مساوی ہے، اس لیے اس عرض کو بھی عرض ذاتی کا نام دیا جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ فہم میں جو اشارہ ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ یہاں پر جو ہے وہ جو چیز واسطہ کے ساتھ عارض ہوگی اور واسطہ یہاں پر مساوی ہوگا، تو وہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جیسے ذہق ہے یہ حقیقتاً تعجب کو لاحق ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی نسبت دی جاتی ہے انسان کی طرف بالعرض والمجاز. یہ بالعرض والمجاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حقیقتاً ذہق تعجب کو عارض ہو گیا تو اب انسان کی طرف اس کی نسبت جو ہے ذہق کی
یہ مجازی طور پر ہے، حقیقتاً تعجب کی طرف ہے اور انسان کی طرف جو ہے وہ مجازن ہے اور عارضی طور پر ہے۔ قول هو المعلوم تصوری، فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنے متن میں فرمایا ہے کہ جو موضوع ہے علم منطق وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ معلوم تصوری کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے صاحب حاشیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موضوع منطق معرف اور حجت ہے۔ یہاں سے صاحب حاشیہ جو ہے وہ موضوع کی وضاحت کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ علم منطق کا موضوع دو چیزیں، معرف اور حجت۔ معرف کس چیز کا نام ہے، حجت کس چیز کا نام ہے۔ اسی چیز کو مصنف نے جو متن میں جو ہے وہ خلاصتاً و مختصراً بیان کیا ہے، مبہم بیان کیا ہے، لیکن صاحب حاشیہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ متن میں مصنف نے کہا ہے کہ علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ اب یہاں پر صاحب حاشیہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم منطق کا موضوع دو چیزیں، معرف اور حجت۔ معرف کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں معرف فهو عبارت عن المعلوم تصوری، وہ عبارت ہے، وہ نام ہے معلوم تصوری کا، یعنی معرف معلوم تصوری کو کہتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کیا ہر معلوم تصوری معرف ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر معلوم تصوری جو ہے وہ معرف ہے؟ تو صاحب حاشیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر معلوم تصوری معرف نہیں ہے، مطلقاً معلوم تصوری معرف نہیں۔ ہاں معلوم تصوری معرف ہے، ضرور ہے معرف، لیکن لا مطلقاً، ہر معلوم تصوری نہیں، بلکہ وہ معلوم تصوری جس کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ مجہول تصوری تک پہنچانے والی ہو، وہ معلوم تصوری وہاں تک لے جائے، مجہول تصوری تک۔ ایسا معلوم تصوری معرف ہے جس کے ذریعے سے مجہول تصوری کو پہچانا جا سکے، مجہول تصوری کو معلوم کیا جا سکے۔ ایسا معلوم تصوری جس کے ذریعے سے کسی مجہول تصوری کی جان و پہچان ہو سکے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم تصوری جو ہے وہ معرف ہے۔ مثال کے طور پر کہ جیسے حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ایک معلوم تصوری ہے، اور یہ ایسا معلوم تصوری ہے کہ جو انسان کے تصور کی طرف لے جاتا ہے، جس سے انسان کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، انسان کا تصور حاصل ہو جاتا ہے، انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو لہذا ایسا معلوم تصوری جو ہے وہ معرف ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ معلوم تصوری کہ جو مجہول تصوری تک نہ پہنچائے، مجہول تصوری تک نہ لے کے جائے، ایسا معلوم تصوری معرف نہیں ہوگا، اور منطقی ایسے معلوم تصوری کے بارے میں بحث بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جیسے امور جزیہ معلومہ، جزی امر جو کہ معلوم ہو تو وہ معلوم تصوری کہلائے گا۔ مثال کے طور پر زید، یہ بھی معلوم تصوری ہے، امر، بکر، خالد، تو یہ معلوم تصوری ہیں۔ فرماتے کیا یہ معلوم تصوری معرف ہے؟ فرماتے نہیں، یہ معلوم تصوری معرف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ خاصیت نہیں ہے، اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ یہ جو ہے مجہول تصوری تک پہنچائے، یہ کیونکہ مجہول تصوری تک نہیں پہنچاتا، اس لیے اس کو معرف نہیں کہا جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو علم منطق کا موضوع ہے وہ حجت۔ پہلی چیز معرف تھی، معرف کے بارے میں وضاحت ہوگی کہ معرف سے مراد ایسا معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچا۔ حجت، منطق، علم منطق کا موضوع دوسری چیز حجت ہے۔ حجت سے کیا مراد ہے؟ حجت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حجت عبارت ہے معلوم تصدیقی سے، معلوم تصدیقی کو حجت کہا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ ہر جو ہے وہ معلوم تصدیقی حجت نہیں ہوگا، نہیں کہلاتا، بلکہ ایسا معلوم تصدیقی حجت ہوگا جس کی خصوصیت یہ ہو، جس کی خاصیت یہ ہو
جس کی پہچان یہ ہو کہ وہ کسی مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہو. اگر وہ کسی مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہے، پہنچا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی اس معلوم تصدیقی کے ذریعے سے مجہول تصدیقی کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسا معلوم تصدیقی جو ہے وہ حجت ہوگا. مثال کے طور پر جیسے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. تو یہ حدوث عالم ہمیں جو معلوم ہو رہا ہے ایک معلوم تصدیقی کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. تو یہ جو فالعالم حادث، یہ جو حدوث عالم ہے، یہ معلوم ہوا کس سے؟ اس معلوم تصدیقی سے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو لہذا یہ معلوم تصدیقی، ایسا معلوم تصدیقی جو ہے وہ حجت ہوگا. اور اگر کوئی معلوم تصدیقی ایسی خصوصیت نہیں رکھتا کہ جو کسی مجہول تصدیقی تک لے جائے اور اس کی پہچان کروائے، وہ حجت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جیسے کہ ہم ایک ایسے معلوم تصدیقی کی مثال دیں گے کہ جو موصل الی مجہول تصدیقی نہیں ہے، جیسے النار حارۃ، آگ جو ہے وہ گرم ہے، یقیناً آگ گرم ہے، یہ معلوم تصدیقی ہے. لیکن یہ معلوم تصدیقی کسی مجہول تصدیقی تک موصل نہیں ہے، پہنچانے والا نہیں ہے، وہاں تک نہیں لے کے جاتا. کسی مجہول تصدیقی کا علم اس کے ذریعے سے نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہوتا تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ حجت بھی نہیں ہے. اور منطقی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بحث بھی نہیں کرتا، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا. منطقی کی بحث اصل میں حجت کے بارے میں، وہ معلوم تصدیقی جو حجت ہوگا، اور وہ معلوم تصوری جو معرف ہوگا، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے. تو لہذا یہ معلوم تصدیقی کیونکہ موصل نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، تو لہذا منطقی اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا. منطقی کی در حقیقت جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل المنطقی لا یبحث عن المعرف والحجہ لا ينظر فیہ بل المنطقی یبحث فیہ یبحث عن المعرف والحجہ. منطقی بحث کرتا ہے معرف اور حجت کے بارے میں. کس حیثیت سے؟ من حیث انہما کیف ینبغی ان یترتبا، کہ اس معرف اور حجت کو بحث، منطقی کی بحث معرف اور حجت کے بارے میں اس حیثیت سے ہے کہ ان دونوں کو کس طرح ترتیب دیا جائے، کہ جو ہے یہ معرف اور حجت کو کس طرح مرتب کیا جائے، کس طرح ان کو ترتیب دیا جائے کہ اس ترتیب دینے سے یہ معرف اور حجت حتیٰ یوصل الی المجہول، کہ یہ مجہول تک پہنچا دے، مجہول تک لے جائے. منطقی کی بحث اس میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب منطقی کی بحث ہی اس میں ہے کہ معرف اور حجت کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے، وہ بحث کرتا ہے اس اعتبار سے کہ ان کو کیسے ترتیب دینا ہے، کیسے مرتب کرنا ہے کہ یہ مجہول تک پہنچا دیں. تو لہذا جو معلوم تصوری، جو معلوم تصدیقی جو ہے وہ یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ ان کو مرتب ہی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی مجہول تک پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو نہ وہ معرف کہلائے گا، وہ معلوم تصوری معرف بھی نہیں کہلائے گا، اور وہ معلوم تصدیقی جو ہے وہ حجت بھی نہیں کہلائے گا. تو لہذا خلاصہ مطلب یہاں تک یہ معلوم ہو گیا کہ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے. معرف معلوم تصوری کا نام ہے، لیکن ہر معلوم تصوری نہیں، بلکہ وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچا دے. اور حجت فرماتے ہیں کہ معلوم تصدیقی کا نام ہے، عبارت معلوم تصدیقی سے، لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہر معلوم تصدیقی حجت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ معلوم تصدیقی حجت ہے جو کسی مجہول تصدیقی تک جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قول حجت، یہاں پر معلوم تصوری کو معرف کہتے ہیں اور معلوم تصدیقی کو حجت کہتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ
معلوم تصوری کو جو معرف کہا جاتا ہے، تو یہاں پر صاحب حاشیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وجہ تسمیہ کو بیان کر رہے ہیں کہ معرف کو معرف کہنے کی وجہ کیا ہے، معرف کو معرف کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوری، معرف کو معرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے وہ مجہول تصوری کی معرفت کرواتا ہے اور مجہول تصوری کو بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ معرف کا نام ہی ہے، معرف کے نام سے پتہ چلے، معرف ایک ہوتا ہے معرف، ایک ہوتا ہے معرف، تو یہ معرف ہے تو جو مجہول تصوری ہوگا وہ معرف ہوگا، تو یہ معرف کا کام یہی ہوتا ہے۔ معرف اسے کہتے ہیں کہ جو معرف کی پہچان کروائے، یعنی مجہول تصوری کی پہچان کروائے اور اس کو بیان کرے اور اس کو واضح اور روشن کرے۔ حجت کو حجت کیوں نام دیا گیا؟ فرماتے ہیں اس لیے لأنها تصير سببا للغلبہ علی الخصم، کیونکہ یہ جو ہے مد مقابل پر غلبہ کا سبب بنتا ہے۔ مد مقابل جب کسی کے ساتھ بحث ہوتی ہے، کسی کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے انسان مد مقابل پر غالب آتا ہے وہ وہی جو ہے وہ معلوم تصدیقی ہوتا ہے۔ وہ جو ہے معلوم تصدیقی کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی دلیل کو پیش کرتا ہے اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مدعا ثابت کرتا ہے، تو لہذا کیونکہ مد مقابل پر غالب آتا ہے اس کے ذریعے سے، تو فرماتے ہیں اس لیے اس کو حجت کا نام دیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ در حالانکہ حجت لغت میں اگر دیکھا جائے تو حجت کا معنی جو ہے لغت میں غالبہ ہے، لغت میں حجت کا معنی غالبہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو معلوم تصدیقی کو حجت کا نام دیا گیا ہے، تو صاحب حاشیہ فرماتے ہیں فہذا، بس یہ یعنی معلوم تصدیقی کو حجت کا نام دینا من قبیل تسمیت السبب باسم المسبب، یہ اس قبیل سے ہے، یہ اس نوع سے ہے کہ سبب کو مسبب کا نام دے دیا گیا، سبب کا نام رکھ دیا گیا ہے، وہ نام جو مسبب کا نام تھا وہ کیا ہے، سبب کیا ہے اور مسبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سبب ہے معلوم تصدیقی اور مسبب ہے کیا، غلبہ، اور لغت میں غلبہ کا نام ہے حجت۔ تو فرماتے ہیں لغت میں غلبہ کا نام جو حجت تھا، غلبہ جو کہ مسبب ہے، یہ مسبب جو غلبہ ہے اس کا نام جو حجت تھا، یہ نام سبب کو دے دیا گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ معلوم تصدیقی۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو معلوم تصدیقی کو حجت کہا گیا ہے، یہ اس نوع سے ہے کہ سبب کو مسبب کا نام دینا، سبب کا نام وہ رکھ دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں مسبب کا نام ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے جہاں تک ہم نے مطالب کو پڑھا ہے۔ متن کی عبارت کو پہلے ہم شروع کریں گے ترجمہ کرتے ہوئے۔ موضوع علم منطق کا موضوع المعلوم تصوری و تصدیقی، معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ من حیث انه یوصل الی مطلوب تصوری، اس حیثیت سے کہ وہ پہنچائے مطلوب تصوری کی طرف۔ ویسمى معرفا، پس جب جو معلوم تصوری مطلوب تصوری تک پہنچائے گا وہ معرف اس کا نام رکھا جائے گا، اور مطلوب تصدیقی یا وہ مطلوب تصدیقی تک پہنچائے فیسمى حجتا، بس اس کا نام جو ہے وہ حجت رکھا جاتا ہے۔ موضوع منطق قوله موضوع موضوع علم ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، علم کا موضوع ما وہ چیز ہے یبحث فیہ جس علم میں بحث کی جاتی ہے عن عوارض ذاتیہ، اس چیز کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں۔ والعرض ذاتی ما یعرض الشیء اما اول و بالذات، عرض ذاتی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شے کو عارض ہو اول و بالذات، یعنی بدون واسطہ، واسطہ کے بغیر۔ کا تعجب اللہ للانسان، جیسے کہ تعجب
جو لاحق ہوتا ہے انسان کو من حیث و انہ انسان، اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، اور انسان من حیث انسان کو دیکھتے ہوئے تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے، تو یہاں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ کل انسان متعجب و کل متعجب انسان۔ وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ مُصَابٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، یا وہ عارض جو ہے وہ اس چیز کو عارض ہوگا واسطہ کے ساتھ، لیکن وہ واسطہ امر مساوی، اما بواسطہ امر مساوی لذالک الشیء، وہ واسطہ امر مساوی کا ہوگا، کس کے ساتھ مساوی ہوگا؟ ذالک الشیء، اس شے کے، کیس شے یعنی جو معروض ہے، کا ذیک عارض ہے، الذی یعرض حقیقتا للتعجب، جو حقیقت میں تعجب کو عارض ہوتا ہے پہلے درجے میں، ثم ينسب عروضه الى الانسان بالارض والمجال، پھر نسبت دی جاتی ہے اس ذہ کے عارض ہونے کی انسان کی طرف، اور یہ جو انسان کے طرف عارض ہونے کی جو نسبت ہے بالارض والمجاز، عارضی ہے اور مجازی ہے۔ حقیقتاً یہ ذہ تعجب کو عارض ہوا، اور تعجب کیونکہ عارض ہے انسان کو، تو لہذا ذہ بھی انسان کو عارض ہوتا ہے۔ فافہم، بس یہاں غور کرو کہ جو ہے وہ کون سی چیز حقیقتاً کس کو عارض ہو رہی ہے، اور کس کو جو ہے وہ مجازی طور پر اور عارضی طور پر عارض ہو رہی ہے۔ قول والمعلوم تصوری، فرماتے ہیں کہ علم جان لو ان الموضوع المنطق، بتحقیق منطق کا موضوع هو المعرف والحجت، وہ معرف اور حجت ہے۔ اما المعرف، بہر المعرف فهو عبارت عن المعلوم تصوری، وہ عبارت ہے معلوم تصوری سے، یعنی معرف نام ہے معلوم تصوری کا، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، ہر معلوم تصوری نہیں، بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے کہ انہ یوصل الی المجہول تصوری، ایسا معلوم تصوری ہو کہ جو مجہول تصوری تک پہنچانے والا ہے، کل حیوان ناطق، جیسے کہ حیوان ناطق ہے، الموصل الی تصور الانسان، کہ جو پہنچانے والا ہے تصور انسان تک۔ وَعَمَّ الْمَعْلُومُ تصوری الَّذِي لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَجْهُولِ تصوری، بہرحال ایسا معلوم تصوری کہ جو مجہول تصوری تک نہیں پہنچاتا، فَلَا يُسَمَّى مُعَرِّفًا، اس کو معرف کا نام نہیں دیا جاتا۔ والمنطقی لا یبحث عنہ، اور منطقی اس کے بارے میں بحث بھی نہیں کرتا۔ کل معلوم کل امور الجزیۃ المعلومہ، جیسے کہ امور جزیہ معلوم ہے، جیسے نحو زید و عمر و بکر و خالد۔ واما الحجت، پر الحجت فہی عبارت عن المعلوم تصدیقی، پس وہ عبارت ہے معلوم تصدیقی سے، لیکن لا مطلقاً ایضا، لیکن یہ بھی مطلقاً نہیں، ہر معلوم تصدیقی حجت نہیں کہلا سکتا۔ بل من حیث انہ یوصل الی المجہول تصدیقی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہو، کا قول ہے نا، جیسے ہمارا قول العالم متغیر و کل متغیر حادث، یہ معلوم تصدیقی ہے کہ الموصل الی التصدیق، جو کہ پہنچانے والا ہے تصدیق کی طرف۔ کون سی تصدیق؟ بقول نا، ہمارے اس قول کے ساتھ کہ العالم حادث، عالم جو ہے وہ حادث ہے۔ واما ما لا یوصل، بہرحال وہ معلوم تصدیقی کہ لا یوصل، جو نہیں پہنچاتا، کا قول نا، جیسے ہمارا قول النار حارۃ، مثلا مثال کے طور پر النار حارہ، کہ آگ گرم ہے، فلیس بحجت، سی حجت نہیں۔ والمنطقی لا ينظر فیہ، اور منطقی اس میں غور و خوض نہیں کرتا۔ بل المنطقی یبحث عن المعرف والحجت، بلکہ منطقی معرف اور حجت کے بارے میں جو بحث کرتا ہے، من حیث، اس حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ نوما کیف ینبغی یترتب، کہ ان دونوں کو کس طرح مرتب کیا جائے، کس طرح ان دونوں کو، یعنی معرف اور حجت کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ ان کی ترتیب حتی یوصل الی المجہول، مجہول تک پہنچا دے۔ فرماتے ہیں کہ منطقی کی بحث اس چیز میں ہوتی ہے۔ قول معرفا لأنه یعرف ویبین حال المجہول تصوری، کیونکہ یہ معرف کو معرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول تصوری کی حالت کو بیان کرتا ہے اور اس کی پہچان کرواتا ہے۔ قول حجت، حجت کو حجت کا نام اس لیے دیا جاتا ہے لأنها تصیر سببا للغلبہ علی الخصم، کیونکہ یہ مد مقابل پر غلبہ کا سبب بنتا ہے۔ والحجت فی اللغت الغلبہ، در حالانکہ
حجت لغت میں حجت کا معنی غلبہ ہے. فہذا بس یہ یعنی معلوم تصدیقی کو حجت کا نام دینا من قبیل تسمیت سبب بے اسم مسبب، یہ اس نوع سے ہے کہ سبب کو مسبب کا نام دے دیا گیا ہے. سبب کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام ہے جو کہ مسبب کا تھا. مسبب غلبہ ہے، غلبہ کا نام لغت میں حجت ہے. یہ نام معلوم ہے تصدیقی کو دے دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں سبب ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و